اس موضوع پر اتنے متضاد آراء ہیں اور اتنے طاقتور لوگوں کی آراء ہیں اس کو جھٹلانے کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, مطابقت پیدا کر یا پھر چلے گئے آپ. سر وہ میں کیسے اصل میں ان کو بتا کیا تھا منگائیے پر دنوں کی ویسے اس میں میری کلاس نہیں کر سکا چل رہی ہے. اس کو آپ وہ نہیں ہے, اس کا اڈاپٹر نہیں ہے سر, اس کو اڈاپٹر آج منگانا پڑیں گے. اس کا زمانہ آپ دیکھ لیں, اگلے دن یہ لگی تھی اور یہ آف تھا, مسئلہ سب تھی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ تصویر کائنات سے ہم ایسے دائرے میں داخل ہو گئے جی کہ جس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے زیر بحث آنا شروع ہو جائے گا. میں اس زیر بحث ایکچولی نہیں لانا چاہتا. نہیں, آپ کے نہ لانے سے تو بات بنے گی نہیں کہ آپ جب تصویر کائنات کہتے ہیں تو پھر اس کی تعریف, پہلے تو تعریف کرنا پڑے گی کہ کائنات سے کیا چیز مراد ہے اور اس سے تصویر کیا چیز مراد ہے اور وہ تصویر کیسے ہوتی ہے, کون کرتا ہے, کیوں کرتا ہے. تو جب یہ بات زیر بحث لائیں گے, اسی بات میں تو وہ انہوں نے شروع کیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود, اسی سے تو شروع ہوا. بات تو تصویر کائنات سے ہی چلی تھی اور کیا تصویر کائنات کوئی مقصود ہے. تو اب کوشش میں نے کی اپنے خیال میں کہ اس کو جتنا مختصر کیا جائے جی جی اتنا اچھا ہے, جی کیونکہ جو بحث پھیل جائے گی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تصویر کائنات میں دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. جی ایک بات تو یہ کہ کیا ہمیں کوئی حکم دیا گیا تصویر کرنے کا کہ تصویر کرو کائنات کو, یا کوئی اور وجہ ہے جس لیے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں. حکم کا تعلق ہے, میرا خیال تو صرف اتنا ہے, میں خدا نخواستہ کوئی قرآن حکیم پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں یا رائے نہیں دے رہا ہوں, لیکن جو کچھ مجھے ابھی تک میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہواؤں کو, تمہارے لیے سورج کو, چاند کو, ستاروں کو مسخر کر دیا گیا. اب کس نے مسخر کیا ان کو؟ تو مسخر کرنے کا حکم نہیں دے گا کہ جاؤ بھائی تمہارے لیے پیدا کیے مسخر کرو. میں تو کہا کہ مسخر کر دیا. اس سے جو میں بات سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ایسی تھیں جن کی تصویر انسان کے بس میں نہیں تھی, لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو حکم دیا اور ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے وجہ سے یہ چیزیں مسخر ہو گئیں اور انسان کا حکم انہوں نے مان لیا جتنا بھی مانا. دوسرا اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سنگریزے حضور کے ہاتھ مبارک میں کلمہ پڑھ رہے ہیں, کھارے پانی میٹھے ہو رہے ہیں, ان کی صحت بدل رہی ہے. پھر یہ چلتے چلتے ایسے بے شمار ان گنت واقعات کے اینڈ پر پہنچتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آتا ہے. تو یہ وہ تصویر کا دوسرا پہلو ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح
عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، دریا راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو تصویر کے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے. دوسرا اوقات کسی حالت میں حضور کا قدم مبارک کسی پتھر پر پڑا تو پتھر میں نشان پڑ گیا قدم مبارک. حالانکہ پتھر پر نشان پڑنے کا کوئی کیمیکل کوئی تصور نہیں ہے. نہ صرف حضور علیہ السلام بلکہ آپ کے جو پیروکار ہیں، متبعین ہیں، ان سے بھی یہ سب باتیں سرزد ہوتی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ نبیوں سے جب سرزد ہوں تو ان کا تقدس اتنا ہے کہ اس کو معجزے سے تعبیر کیا گیا، اور جب ولیوں سے سرزد ہوں، کسی اور سے ہوں، تو معجزہ چونکہ مخصوص ہے نبیوں کے لیے، ایسی اس کو معجزہ نہیں گا، اس کو کرامت کا حصہ، کیونکہ معجزہ بھی کرامت کا حصہ ہے. بنیادی طور پر تو ملاقات کرنا بنی آدم سے شروع ہوئی بات. اچھا، اللہ حضرت گیاس ولیوں سے بھی ایسی سوائے چند باتوں کی جن کا اظہار نہیں ہوا، مثلا چاند کا ٹکڑے کرنا ہے. باقی باتوں میں اولیاء کاملین کو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ کرامت کا جو حصہ ہے یہ عطا کرتے ہیں. اگر یہ نہ عطا کریں تو میرے نقطہ نظر سے، منطقی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے بات بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے. پھر اس کی ایسی حد بندی ہو جاتی ہے کہ وہ ناقابل عمل ہو، پھر ناقابل فکر ہو، اور آدمی کا تعلق ہی سارا ٹوٹ جائے. تو اسی سسٹم کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے. یعنی کئی لوگ اس سے انکار کرتے ہیں تو میں مساوات سوچتا ہوں کہ یا تو ان کو سسٹم کا علم نہیں ہے یا ان کو سسٹم پر یقین نہیں ہے کہ سسٹم کے اندر یہ باتیں موجود ہونی چاہیے. کہ مجھے ایک بات ملے نہ ملے، آپ کو ملے نہ ملے، لیکن سسٹم کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور اس کا ثبوت اسی طرح ہے کہ مجھے نہ ملے، آپ کو ملے، آپ کو نہ ملے، کسی اور کو ملے، وہ حاصل ہو، تب یقین ہوگا کہ سسٹم کے اندر. اگر ہے نہیں تو پھر سسٹم کیا ہوا؟ پھر کسی چیز کو مثلا نبیوں نے اگر معجزہ کیا تو اگر اس کا تسلسل قائم نہ رہے، اس کا کوئی نہ کوئی جز دستیاب نہ ہو، تو پھر تو وہ کہیں گے جھوٹ تھا، قصہ کہانی تھی، ہوا تو جی ہمیں کیا ہے، ہم اس کا کیا استفادہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا دیا. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو مسخر کیا تو لوہا آج تک مسخر ہے، قیامت تک مسخر رہے، لوگ اسی سے فائدہ اٹھاتے رہے. ہواؤں کو مسخر کیا تو آج ہواؤں کے ذریعے ہم لہروں کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچاتے ہیں. اور کل سیدنا عمر نے آواز کے ذریعے ساریہ کو حکم دیا اور ہوا مسخر ہوئی، اور وہ آواز ڈائریکٹ وہاں پہنچ گئی. آج ڈائریکٹ نہیں پہنچی لیکن مسخر تو ہے ہوا. اسی طرح شیاطین مسخر ہوئے، سلیمان علیہ السلام نے کیے، تو آج بھی شیاطین کو حکم دیا جاتا ہے، لوگ حکم دیتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اطلاعات دیتے ہیں، بات مانتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی کر دیتے ہیں. مثلا ہمیں یہ میرے مرشد کے جو صاحبزادے تھے کاکئی صاحب، ان کو ریکارڈ سننے کا شوق ہے. تو یہ گریٹ وار میں، سیکنڈ گریٹ وار میں تمام لوہا جتنا تھا وہ انہوں نے انگریزوں نے اپنے کام میں لایا. تو اس کی گراموفون کی سوئیاں نہیں ملتی تھی. اچھا. تو بہت جب ان کو تکلیف ہوتی کہ ان کو خاص ذوق تھا اس کا، تو ایک جن آتا اور اس کو کہتے یار سوئیاں نہیں مل رہی ہیں، یہ پیسے لے لو اور جہاں سے کہ ملیں. تو وہ 2 منٹ میں وہ پیسے بھی لے جاتا، 1 منٹ میں، اور سوئنگ ڈبی لا کے پھینک جاتا. بتا نے کہاں سے لاتا، کس ملک سے لاتا. یعنی یہ ایک نہیں کئی، اور یہ واقعات وہ ہیں جو روزمرہ ہے، معمول ہے. یعنی یہ کوئی غیر معمولی واقعات نہیں ہیں. غیر معمولی سے میری مراد ہے کہ ہر شخص کو دسترس نہیں ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو اس پر دسترس ہے. اس لحاظ سے یہ معمول کے مطابق کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تسخیر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکم دیا، اپنے بندوں کو کے ذریعے مسخر کر دی، اور اپنے بندوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اس تسخیر کو وہ بدستور جاری رکھے. کچھ بندوں میں یہ صلاحیت بھی پیدا کر دی کہ وہ مادی طور پر ان چیزوں کی تصویر کرے.
داؤد علیہ السلام میں تو لوہے کو ہاتھ لگانے سے مسخر کر دیا، لیکن اب لوہا مسخر ہے، اس کے لیے وہ آگ کا ایک خاص آب رکھ کے اس میں رکھتے ہیں اور پھر وہ پگھلتا ہے، پھر اس سے کیا کیا بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، کیا بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں گویا تسخیر کے اندر تسخیر میں شامل ہیں. لیکن سوال یہ ہے، پھر اور سنیں کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے یہاں تک کہ مختصر خلاصہ اس حدیث مبارک کا یہ ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہوگا تو تسخیر کا کوئی مظاہرہ نہ ہو سکتا. اگرچہ اس کو ہمارے مفسرین نے اور شارحین نے انہوں نے بھی ٹھیک کہا، غلط نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی شریعت کے مطابق دیکھے، شریعت کے مطابق سنے، شریعت کے مطابق کام کرے. لیکن میں جیسے آدمی کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرے، اتنی مصیبت جو جھیلے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جی بالکل. اگر وہ ویسے کا ویسا ہی رہا جیسے عمل نہ کرنے والا ہے، تو اگر مجھے جواب میں کہا جائے کہ نہیں یار قیامت کو تمہیں مال ملیں گے اور حوریں ملیں گی، تو میری تسلی نہیں ہوتی اس سے. میرا جی یہ کرتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ادھر کچھ ہونا چاہیے تھا جس سے کوئی کوالٹیٹو چینج تو ہونی چاہیے تھی. چنانچہ اس کے بہت مظاہر ملتے ہیں، لامحدود ان گنت مظاہر ملتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ بڑھایا تو میل سے وہ چیز اٹھ کے چلے گیا اس کے ہاتھ. وہی ہاتھ جو آپ 2 فٹ سے آگے نہیں جا سکتا. کسی نے چاہا تو 1000 میل دور بیٹھے بات کو دیکھ لیا، کسی نے چاہا تو آواز سن لی. یہ تسخیر ساری اس حکم کے اندر شامل ہو گئی. لیکن چونکہ لوگوں کو یہ میسر نہیں ہے، لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بات تو کچھ نہیں ہے، اس کو شریعت کی طرف موڑ دو. شریعت بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا وہ مفہوم بھی ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ ہے جو برآمد ہوتا ہے، اور یہ برآمد ہوگا بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے سے. کوئی شخص شریعت کو اطاعت کرے گا تو اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت پہ پابندی کرے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مطلب اتباع کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب کرے گا تو یہ بات اس کو حاصل ہو جائے گی کہ اس کا ہاتھ پھر یہ 1.5 فٹ نہیں رہے گا، اور اس کی آنکھ بھی ایسی نہیں رہے گی، کان بھی ایسے نہیں رہے گا، پاؤں بھی ایسے. پاؤں سے ایسے لوگ ہیں جو چلتے ہیں 1 سیکنڈ میں یہاں قدم ہے اور 1 سیکنڈ میں خدا جانے کہاں پہنچ گئے، ایسے لوگ بھی دیکھیں. اور یہ ہمارے ایک ساتھی لال شاہ صاحب کے پاس 1 سال رہا، تو اس نے سنا کہ ایسا واقعہ میرے سامنے ہوا. مگر میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی کو کانکر کر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اس کائنات سے تو بڑی کائنات ٹائم اینڈ اسپیس کی ہے. ٹائم اینڈ اسپیس اگر کانکر ہو گیا تو پھر کچھ رہا ہی نہیں باقی دنیا میں. تو اس لیے اب اس کا پھر نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ رسول صاحب نے چاندی ٹکڑے کر دیا، دل زندہ ہو گئے، سب چیز کائنات میں تسخیر ہونے شروع ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ تب کامل ہوں گے جبکہ ساری سائنس ایجاد کر دیں گے آپ، اور سائنس کے تمام مناظر طے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ میں شام کو دیکھ رہا تھا وہ آیت قرآن کریم کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں، اور یہاں عباد الرحمن کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جنہوں نے یہ ساری تفسیر سائنس سب کچھ پڑھ لیا اور خدا کو اس علم سے متصف ہو گئے جو علم علم آدم الاسماء کلہا سے. یہ کلہا کا لفظ بہت کامل جامع معنی ہیں. تو فرمایا کہ عباد الرحمن جن لوگوں نے سب کر لیا ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا،
کہ وہ زمین پر، اس کے لفظی ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ وہ آرام سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، کیونکہ ایک اور جگہ ہے کہ تم اکڑ کر کیوں چلتے ہو، کہ زمین کو پھاڑ ڈالو گے. تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اللہ معاف کرے کوئی تفصیل بالرائے میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جن کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں، تسخیر حاصل ہے کائنات میں، وہ بھی آرام سے رہتے ہیں، وہ بھی اچھلتے کودتے نہیں ہیں، وہ بھی آرام سے چلتے ہیں. اور یہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آرام سے رہتے ہیں تو اس میں خود ایک بیلنسنگ فیکٹر پیدا ہو گیا. آرام سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آرام سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ بہت آہستہ لیٹ کے رینگ کے چلے گا اور نہ وہ دوڑ کے چلے گا، ایک توازن کے ساتھ چلے گا. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو پھر توازن برقرار نہیں رہ سکتا تھا. اسے یمشون علی الارض ہونا، یہ تو ان کو کہہ بھی دیا کہ بھائی ایسا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ اس کی ساری سائنس مارز وجود میں آ جاتی ہے. وہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ پھر لاٹھی لے کے کہیں نہیں یار تم نے یہاں نہیں کیا وہاں نہیں کیا، یہ نہیں بات ہوتی. جب وہ ایک حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر پوری ایک کامل سائنس، مثلا کوئی عباد الرحمان میں ایسا نہیں ہے ایک بھی جو اس حکم کو وائلیٹ کرے، کیونکہ یہ حکم خود بخود نافذ ہو گیا ان پر، اس کا نفاذ ساتھ ہی ساتھ ہو گیا. انتظار میں نہیں ہے کہ نافذ کریں گے کہ وہ شاید نہیں چلے گا زور لگا کے. نہیں چلنے کی بات اللہ نے ختم کر دی اپنے حکم سے، کیونکہ توازن برقرار نہیں رہتا. اگر تسخیر کرنے والے جو ہیں مادی طور پر ایک طرف لگے رہتے اور باطنی تسخیر والے ایک طرف لگے رہتے تو باطنی تسخیر والے تو زیادہ طاقتور ہیں. وہ پتھروں کو حکم دیتے ہیں تو پانی بن جاتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں رک جاتی ہے، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، جو چاہے. ان کو خدا تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے. ان کو حکم دیا کہ یہ اکڑ کے مت چلو، زمین کا نظام مت درم برم کرو، خراب مت کرو نظام. یہ نظام ہم نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو وہ پورا ہوگا. اور اس کے لیے ہونن سے پھر اعتدال سے، آرام سے، اطمینان سے چلنے کا حکم دیا. اور یہ حکم نافذ ہو گیا عباد الرحمان. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ پکڑا جائے گا مارا. جیسے میں نے پہلے کشف کے معاملے میں کہا ہے کہ جس نے اس کی خلاف ورزی کی، اس حکم کے محافظ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام سے پکڑ کے ٹھیک کر دیتے ہیں، راستہ سیدھا بتا دیتے ہیں. حالات ہونا ایک تو یہ کہا. دوسرا کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے. اب ان کے معاملے میں جاہل کون ہے؟ ان کے معاملے میں جاہل وہ ہے جس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. اگر وہ بحث کرے، یہ لوگ تو بحث سے سمجھا نہیں سکتے. وہ بات کیسے سمجھائیں گے آدمی کو؟ جی میں نے پتھر پر پاؤں رکھا تو پتھر میں نشان پڑ گئے. کیسے سمجھائیں گے اس آدمی کو جس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں؟ یہ دور کی بات نہیں. ہمارے قریب میں راوی کے کنارے بیٹھتے تھے ایک کشمیری فقیر بیٹھتے تھے، تو لیٹے رہتے تھے وہ اکثر لیٹے. ان کے ارد گرد درجنوں عورتیں مرد میں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سڑک کے مین روڈ کے کنارے تھے. اب کتنا بھی کوئی لیٹر ہے، انسان ہے، تھوڑا بہت اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. تو ایک یہ میں نے نہیں سنا کسی سے، یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بات واقعی امر واقع ہوگی، لیکن میں نے کسی سے نہیں. وہ چائے بھی پیتے تھے، کوئی کھانا بھی تھوڑا بہت کھاتے ہوں گے، لیکن یہ نہیں سنا کہ وہ رفع حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے، کیونکہ 24 گھنٹے ان کے گرد لوگ بیٹھے رہتے تھے. آخر کوئی نظام ہوگا نا، یا تو نظام تھا ہی نہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نظام نہ ہو، لیکن تھا تو اس کا علم نہیں. چلیے یہ بھی ان کے اس تسخیر میں شامل ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن چلے اس کو چھوڑیں. لیکن جو بات میں بتا رہے ہو یہ کہ وہاں جہاں لیٹے رہتے تھے وہاں کھڈا پڑ گیا. کوئی شخص زمین میں 1,00,000 سال لیٹا رہے تو ایک سوئی کی نوک اتنا کھڈا نہیں پڑ سکتا زمین میں. زمین جب تک مسخر نہ ہو اس کے لیے کہ اس کے وجود کا نہ اتنا بوجھ ہوتا ہے انسان کا، کتنا بوجھ ہے جو زمین میں کھڈا پڑے گا اس کے بیٹھنے سے یا لیٹنے سے. تو جہاں وہ لیٹے رہتے ہیں تو وہاں کھڈا پڑ گیا، جو ہم نے دیکھا خود اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا. پھر وہیں ان کو مدفون کیا. تو کہنے کا مطلب اب یہ اگر یہ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک باقی سب جاہل ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے اس بات. تو پھر جب جاہل اس پر بحث کریں، کوئی بات پوچھنا چاہے تو اللہ نے کہا کہ ان کو قال السلام، ان کو کہا یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. اور واقعی وہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے سائنس کی بات کر رہے ہیں یا اپنے سائنس کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے نزدیک جاہل ہیں، وہ ان کے نزدیک جاہل ہیں. جیسے لوگوں نے کہا آج کل، وہ مولوی نے کہا کہ بعض مولوی نے کہ جو کہے کہ چاند پر چڑھ گئے اس کی بیوی طلاق ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ وہ جو چڑھ گئے ہیں سائنس والے ان کے نزدیک یہ جاہل ہیں.
تو اس طرح یہ اللہ نے کہا، دوسرا کہا کہ ایک دفعہ نے کہا، دوسرا کہا کہ خادم علیہ السلام، پھر ایک اور بات کہی جو نقطۂ کمال ہے اور نقطۂ عروج ہے اس ساری تسخیر کا، مادی تسخیر ہو یا روحانی تسخیر ہو، سب کا نقطۂ عروج ہے، اور وہ یہ کہ مجھے آج غالباً اس آیت کی لمبی آیت مبارک ہے سورہ فرقان کی، تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ جملہ جو ہے پھر وَالَّذِينَ سے شروع کیا، حالانکہ پہلا جملہ وَالَّذِينَ سے شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کو پھر دوبارہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، کہ وہ راتیں اپنے رب کے لیے اس طرح گزارتے ہیں سجدہ و قیامہ، کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں یا سجدے میں رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا، اب اس میں کیا کریں؟ فرض کریں ایک آدمی کے اندر طاقت ہے مردہ زندہ کرنے کی، زندے مردہ کرنے کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو نہیں چاہے گا کہ ساری رات کھڑا رہے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ تو کچھ اور کرنا چاہے گا، اس طاقت کا تقاضا تو کچھ اور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسپلن کر دیا۔ اس ساری چیز کے باوجود کمال یہ ہے، کمال عبودیت یہ ہے کہ راتیں اس طرح گزاری جائیں کہ سجدے میں ہو یا کھڑا رہے۔ اسی کی نفی مولانا مودودی نے اور باقی لوگوں نے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یا آئی بھی تو اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، اور انہوں نے اطاعت پر، حاکمیت پر بہت زور دیا، اللہ تعالیٰ کے گورنر جنرل ہونے یا گورنر ہونے یا اس طرح کے بڑے حاکم اعلیٰ ہونے پر بہت زور دیا، اور یہ پہلو جو ہے، جو کمال ہے اطاعت کا اور کمال ہے عبودیت کا، اور جس کا مظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے کھڑے ورم آ جاتا تھا، سجدے اتنے لمبے کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدہ کرتے تو ہمیں شک پڑتا کہ شاید آپ بھول ہی گئے ہیں کہ ہمیں سر اٹھانا بھی تھا کہ نہیں اٹھانا تھا۔ تو اس کا مظہر اب یہ کمال عبود، تمام تسخیر کا، ہر چیز کا کمال اس بات کے اندر ہے۔ اب جس کو یہ کمال حاصل ہو، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ جی جہاز اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا ہے، F-16 بنتا ہے کہ معراج بنتا ہے کہ کیا بنتا ہے، بن جائے ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں، یہ نہیں کہ نہ بنے، وہ بھی بے شک بنے، لیکن وہ کمال عبودیت نہیں ہے، وہ کمال تسخیر بھی نہیں ہے۔ کمال تسخیر یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں اور خدا کے حضور میں کھڑا بھی رہے اور رات کو سجدے بھی کرتا رہے اللہ کے حضور۔ اب اس سے پھر وہ سارا زور جو بالعموم لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم بھی سائنس میں ترقی کریں اور کریں، ضرور کریں سائنس میں ترقی، وہ تو سائنسدان مادی اعتبار سے جس کے دماغ میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے وہ کرتا رہے گا، وہ تو رک تو نہیں سکتا، لیکن وہ سائنسدان بھی اگر اس مقام پر نہیں پہنچا تو اس سے تسخیر کچھ نہیں کی۔ اب اس تسخیر کا کام انسان کے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اپنے جسم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ حدیث قدسی آتی ہے کہ اطاعت گزارو، اطاعت کرتے 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 اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچتا ہے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ہم بالعموم اس پہلو کو نکال کے ایکسکلوڈ کر کے کیوں نہیں تسخیر ہوتی، ہم بھی تسخیر کریں گے، وہ تسخیر نہیں ہو سکتی، اسی کی اس تسخیر کا راستہ وہ ہے جو بتایا ہے۔ اور اس میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو اتفاق سے ذہن سے شاید علامہ نے شاید اسی بات کو سمجھا، اور وہ شعر اپنے پچھلا مصرع کیا ہے، مقام بندگی دیگر نہ لوں شان خدا بندی، کیا ہے وہ شعر پڑھے نا آپ، اقبال بہت یہ تو مصرع ہے نا، شعر پڑھے نا، برا ایسے تو ہے، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، چلیے نہیں اس کا پچھلا مصرع بہت کمال والا مصرع ہے، اس میں بہت بہت لطف ہے وہ پچھلا مصرع بھی۔ اور شان خدا بندی سے مراد تو تفسیر کائنات ہے نا، ظاہری کائنات، جو علامہ بیچارے تفسیر اس سے شروع کیا انہوں نے جرمنی سے اور کہاں سے تو شروع کر کے پہنچے اس مقام پر کہ مقام بندگی لے کر نہ لو شان خدا بندی، کیونکہ یہ نقطۂ کمال ہے ساری تفسیر کا نچوڑ لب لبا وہی ہے، کیونکہ سب کائنات سب چیز اس کے حکم سے فنا ہو سکتی،
جو چیز اس کے حکم سے فنا ہو سکتی ہے پھر وہ چیز بڑی ہے جو اس کا حکم بڑا ہے. اچھا یہاں پر اچھا سنیں آپ یاد رکھیں اپنی بات. اسی میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا میں ایجادات ہیں جو مسلمان مفکرین نے کی ہیں، عیسائی مفکرین نے کی ہیں، غیر مسلم مفکرین نے کی ہیں، پھر یہ ایک سوال بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے، ان کا کیا سسٹم ہے. اسی حوالے سے جو ہم ذکر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اصل میں ہم آخری بات پر پہلے آ گئے اور پہلی بات پر اب لوٹ کے آ رہے ہیں. یہ اپنے اس میں ترتیب میں اور نظام میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ایجادات کرنے والے، یہ بھی کوئی سائنس ایسی ہے پیچھے جس کا ہمیں ادراک نہیں کہ وہ سائنس ان کو سلیکٹ کرتی ہے. یہ خود سلیکٹ نہیں ہوتے. جیسے میں نے قائد اعظم کہا تھا، کوئی ادارہ قائد اعظم نہیں بنا سکتا. اگر ادارے بنا سکتے سسٹم کے اندر ہوتا تو کئی قائد اعظم انہوں نے پیدا کیا ہوتا. لیکن اس کا مطلب ہے کوئی اور سسٹم ہے. سسٹم تو ہے لیکن وہ سسٹم کیا ہے اس کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے. خود انبیاء علیہ السلام، اگر کوئی لوگ چاہیں کہ ہم نبی بنائیں تو وہ نہیں بنا سکتے. اگر کوئی لوگ مل کر یا کوئی خود چاہے کہ جی میں نبی بنوں تو وہ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر کوئی ایسا انسانی دسترس میں ہونے والا سسٹم ہوتا تو ضرور بنتے. کئیوں نے اسی کو ڈیفائی کیا اور کہا جی ہم بھی نبی ہیں. اسی سسٹم کو ڈیفائی کرنا چاہتے. لیکن یہ بات اب مسلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو رسول خاص طور پر نہیں ہوگا. تو اس کا کوئی سسٹم ہے. یہ ماننا پڑے گا تجربے سے کہ اس کائنات کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ جس سے کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں سسٹم کے اندر بائی سلیکشن. اب یہ بات سوال کرتے ہیں بعض جائے لوگ کہ جی پھر ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا اگر سلیکشن میں قدرت نہیں ہے. اب اس کا جواب کچھ نہیں ہے، لیکن سسٹم کو اگر تسلیم کریں ہم ایز سچ، جتنے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں ان کا کوئی متبادل نہیں پیدا ہوا. پھر اس کے بعد اگر ایک عام فہم سسٹم ہوتا تو ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے. اسی طرح پھر دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ ہو گیا جو اس ظاہری طبیعتی دنیا میں ایجادات کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ گروہ بھی تابع ہے اسی سسٹم کے، کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، جس کا اس میں رنگ نسل کوئی چیز نہیں، وہ سسٹم نے اس کو پیدا کیا. اگر سسٹم اس کو پیدا نہ کرتا مثال کے طور پر اور صرف اہل روحانیت کو پیدا کرتا تو اہل روحانیت کا ہی غلبہ ہوتا دنیا کے اندر. اور اہل روحانیت کا اگر غلبہ ہوتا تو دنیا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہتی. اس سے دنیا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہتی، اسے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی تھی. کسی چیز میں نہ تنازل ہوتا، نہ انحطاط ہوتا، نہ ترقی ہوتی. وہ سب وہیں کھڑے رہتے تو فرشتوں کی دنیا بن جاتی لاجیکلی، منطقی طور پر. تو اور اگر یہ نہ ہوتے اور صرف وہ طبیعتی دنیا والے لوگ ہوتے تو وہ آج تک فنا کر چکے ہوتے دنیا کو. کتنا زمانہ پہلے اس دنیا کو فنا کر چکے ہوتے. پھر اس کو توازن، اس میں توازن پیدا کیا. اچھا ہوا کیا دیکھیں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ جب ایسا ہے نظام تو پھر اس نظام کو مسخر کون کرتا ہے؟ آیا یہ نظام جو ظاہری ہے یہ خدا کا غیر ہے کہ اس کو مسخر کیا جائے، یا خدا کا وجود ہے؟ کیا ہے؟ اب اس پر بڑی بحث ہے. کوئی دلیل یہ نہیں بتا سکتی کہ کائنات میں کوئی چیز خدا کا غیر ہے. بحث اس پر پیدا ہوگی کہ اگر خدا کا غیر نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود ہے یا کیا ہے؟ یہاں وحدت الوجود والوں نے کہا کہ نہیں، خدا کا وجود ہے. کوئی چیز کائنات میں خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. موجودات میں، غیر موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زندہ رہ سکتی. اگر وہ خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو پھر کیا ہوئی؟ اس بحث میں الجھ گئے.
اور یہ بحث ہم پھر کسی دوسری نشست میں علیحدہ ایک موضوع کے طور پر کریں گے. سردست میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پھر ایک دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا خود ہی. انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے غیر بھی نہیں ہے اور خدا کے بغیر بھی نہیں ہے، لیکن